آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہم نے جو ہے کچھ رد شبہات کا سلسلہ کیا، اور جو علماء الٹی سیدھی باتیں باز کر رہے تھے، تو ہم پہلے کہتے تھے کہ بھائی یہ کام، یہ کلچر نہ بناؤ کہ تمام ذاکرین کو غلط کہو، تمام علماء کو صحیح کہو، صحیح صحیح ہے، غلط غلط ہے۔ اب آپ دیکھیں صحیح پاکستان میں جو اس وقت ہو رہا ہے ولایت کے نام سے، کہ جو 100% غلط ہو رہا ہے، وہ جو کرنے والے ہیں ہم ان کا 1% بھی ساتھ نہیں دیتے، ان کی مذمت کرتے ہیں۔ اچھا، ان کی مذمت ہم خصوصاً اس اعتبار سے زیادہ کر رہے ہیں کہ یہ علماء یا علماء نما یا بعض امامہ پہننے والوں کی وجہ سے تمام علماء کے خلاف ہو گئے۔ یہ بات ایک ان کی جہالت کی علامت ہے۔ دیکھیں نا، اگر کچھ علماء غلط کر رہے ہیں اور قطعاً کر رہے ہیں، ہم تو پہلے کہتے تھے کہ علماء کی غلط باتوں کو پروموٹ نہ کرو، علماء کی غلط باتوں پہ خاموش نہ رہو، یہ غلط ہے بالکل کہ ذاکر غلطی کرے تو آسمان سر پہ اٹھا دو، اور اگر مولوی غلطی کریں تو اس کو چھپا دو، غلط غلط ہے، غلط غلط ہے، غلط کو غلط کہنا چاہیے، لیکن حد سے بڑھ کر کسی کو ٹھک سے جو ہے وہ کافر بنا دو، کسی کو جو ہے ایجنٹ بنا دو، کسی کو غیر حلالی بنا دو، یہ سب بھی ایک شدت ہے۔ ڈیسنٹ بات کرنی چاہیے، جس کی جو حد ہے وہ بات کرنی چاہیے۔ لوگ دین سے خارج بھی ہوتے ہیں، بلا شک گمراہ بھی ہوتے ہیں، لیکن دین سے جو گمراہ ہوتے ہیں ان کے بھی لیولز ہوتے ہیں۔ گمراہی جو ہے وہ کسی بھی لیول کی ہو سکتی ہے، لیکن غلط بات کو غلط کہنا چاہیے۔ تو یہ جو کانفرنس ہو بالکل رہی ہے، صحیح۔ تو ان کی ہم توجہ دلائیں کہ اپنی آخرت خراب نہ کریں۔ آپ لوگ علماء کی نفرت میں بہت آگے نکل گئے ہیں، اور نتیجہ یہ ہوگا کہ آپ کے پاس نہ کوئی حدیث کی کتاب رہے گی، نہ روایت رہے گی، کیونکہ آپ تو جرنلی علماء کو غلط کہہ رہے ہیں، آپ کے پاس کچھ نہیں بچے گا۔ دوسری بات یہ کہ آپ اس بغض میں، خصوصاً یہ جو ابو ذر ہیں، یہ اتنا آگے نکل چکے ہیں کہ جو میرا جو ان سے صحیح معنوں میں 100% اختلاف ہے، وہ اس وجہ سے ہے کہ یہ اتنا بغض میں آگے نکل چکا ہے شخص کہ یہ حضرت زینب سلام اللہ علیہا کے حرم کا دفاع کرنے والوں کا بھی مخالف ہو چکا ہے۔ انہیں سوچنا چاہیے کہ یہ اپنی آخرت خراب کر رہے ہیں۔ علماء کے بغض میں یہ حضرت زینب کے دشمن ہو چکے ہیں، علماء کے بغض میں یہ متوکل بالکل ہو چکے ہیں، کیونکہ انہوں نے حضرت زینب کے دفاع کرنے والے جو افراد ہیں ان کے لیے بھی الٹی سیدھی باتیں کہیں۔ اور افسوس کی بات یہ ہے کہ اس وقت اس شخص کے اوپر صرف ایک اعتراض ہو رہا ہے کہ یہ علماء اور مراجع کے خلاف ہیں۔ میں کہتا ہوں کہ یہ علماء اور مراجع کے خلاف اب نہیں رہے، یہ علماء مراجع سے آگے بڑھ چکے ہیں، یہ حضرت زینب کے مزار کے خلاف ہو چکے ہیں یہ صاحب۔ کیونکہ ایک آدمی جو حضرت زینب سے محبت کرتا ہو، ان کے دفاع کرنے والوں سے کیسے نفرت کر سکتا ہے؟ وہ جو بالکل، کلپ مدافع موصوف کے کا خلاف آیا ہے۔ تھا جس میں انہوں نے زینبیون کو اور پاکستان سے جو لوگ دفاع کرنے گئے ان کی مذمت کی، اور پاکستان میں مسنگ پرسنز کو مس کرنے والوں کو اور قید کرنے والوں کو انہوں نے سپورٹ کیا، اور اس طرح سے کہا کہ یہ سب مر گئے ہیں شام وغیرہ میں۔ یہ سب کلپ ہیں، ممکن ہے الفاظ میں ذرا سا مجھے غلط ہو جائیں، لیکن مفہوم ان کا یہ تھا تو کہ یہ سب ختم ہو چکا۔ بات تو ایجنڈا تو واضح ہو جاتا ہے نا، جو مدافعین کے خلاف نہیں، ہے تو مسئلہ یقیناً دیکھیں، وہ ہاں دیکھیں، منہدم کرنے بات والوں یہ کے ہے ساتھ ہے نا پھر۔ کہ یہ تو بالکل، یہ جو موصوف ہیں اور یہ جو کام ہے 100% غلط ہے، 100% غلط ہے، 100% غلط ہے۔ یہ لوگ منحرف ہو چکے ہیں، ہو چکے ہیں، ہو چکے ہیں۔ ابھی بھی ان کو اگر واپس آ جائیں تو ہم گلے لگا لیں گے۔ یہ اتنے منحرف ہو چکے ہیں کہ ان کو حضرت زینب کا روزہ مسمار سبحان اللہ۔ ہونا عزیز ہے، بہ نسبت اس کے کہ اگر کوئی فوج آقا خامنائی کے نام سے دفاع کرے حضرت زینب کے روزے کا تو ان کو برا لگے گا، لیکن اگر وہ فوج پسپا ہو جائے اور روزہ مسمار کر دیا جائے تو ان کو زیادہ خوشی ہوگی۔ لہٰذا انہوں نے اور ان کے ٹولے نے جو علماء کی توہین کی، وہ توہین قطعاً بری ہے، لیکن ان کا جو جرم ہے حضرت زینب کے دفاع کرنے والوں کی مذمت، میں تو صرف اس کو فوکس کرتا ہوں، اور وہ بالکل زیادہ صحیح۔ بڑا جرم ہے۔ یہ بالکل ایسا ہے جیسے ہم کہیں کہ جی معاویہ بہت برا تھا، اس نے جناب حجر بن ادے کو قتل کیا۔ اچھا، خالی یہی جرم تھا؟ نہ، اس کا اصل جرم تو رسول اللہ کی مخالفت اور مولا امیر المومنین کی مخالفت اور امام حسن کی مخالفت تھی۔
تو ان ابو ذر صاحب کا جو اصل جرم ہے وہ علماء کی مخالفت اور توہین نہیں ہے. مجھے تعجب ہوتا ہے علماء ہمارے یہی رو رہے ہیں آ کے اس نے علماء کی توہین کر دی. بھائی یہ تو حضرت زینب کے روزے کے دشمن ہیں موصوف. اللہ ان موصوف نے تو حضرت زینب کے دفاع کرنے والوں کو پاکستان کی ایجنسیوں کے حوالے کرنے کا پلان بنایا ہوا ہے. ان موصوف کے دل میں نفرت حضرت زینب کے روزے کا دفاع کرنے والوں کی، کیونکہ ان کے وہ حامی ہیں حضرت آغا خامنہئی کی. تو یہ اتنے آگے بڑھ چکے ہیں، جبکہ ہونا کیا چاہیے، ہم پوٹین کے عقائد کے خلاف ہیں کیونکہ وہ ایک طرح سے سوشلسٹ اور کمیونسٹ ہیں. لیکن کیونکہ پوٹین نے حضرت زینب سلام اللہ علیہ کے روزے کے سلام دفاع علیہ کے وسلم. لیے شیعہ افواج کو سپورٹ کیا، میں کبھی بھی پوٹین کی برائی نہیں کروں گا اس عنوان سے. میں تو کہوں گا اس کا احسان ہے مجھ پر اور میری آنے والی نسلوں پر، کیونکہ اس نے شیعوں کو حضرت زینب کے مزار کے لیے بالآخر سپورٹ کیا. یہ ابو ذر یہ شیعہ باقی نہیں رہے، ان کو توبہ کرنی ہوگی، واپس پلٹ کے آنا ہوگا. اور جتنے لوگ اس کنونشن میں جا رہے ہیں انہیں چاہیے کہ وہ اس شخص سے پہلے تقاضا کریں کہ وہ آ کر کہے کہ جس نے حضرت زینب کے روزے کا دفاع کیا، سلام علیہ. چاہے وہ پاکستان کے ہوں، چاہے وہ ایران کے ہوں، چاہے وہ ایران کی افواج ہو، چاہے وہ لبنان کی افواج ہو، چاہے وہ شام کی افواج ہو، اور ان سب کے میں قدموں کو چومتا ہوں. اور میں آغا خامنہئی سے اس کو میں کہہ رہا ہوں، اگر یہ کہے تو کہے کہ چلیں جی میں آغا خامنہئی سے اختلاف رکھتا ہوں لیکن حضرت زینب کا جو انہوں نے دفاع کیا بے اس شک. میں ان کا ساتھ دیتا ہوں، کم سے کم اس کا ساتھ تو دے. اب ہم آتے ہیں اگلے مرحلے میں. یاد رکھیں یہ ہم کہہ رہے تھے کہ یہ جو حرکتیں کی ہیں، آج ہم دوبارہ کھل کے نام لیں کہ یہ آ کر جو حرکتیں کی ہیں ٹی وی پہ آ کے، دشمن رسول اللہ، دشمن مولا امیر المومنین کے فضائل پڑھے قمبر صاحب نے، مسعودی صاحب نے، یا مثال کے طور پر جو آغا جواد نقوی صاحب کبھی اٹیک کرتے ہیں حضرت ختیجہ کے مال پر، کبھی اٹیک کرتے ہیں حضرت مختار پر، کبھی اٹیک کرتے ہیں حضرت عبداللہ پر، کبھی اٹیک کرتے ہیں فقہا پر. اچھا اب آپ یہ دیکھیں کہ یہ جو ٹولہ ہے آج یہ صاف بات کرنی پڑ رہی ہے، اب تو ختم ہی کر دیا نا انہوں نے، شیعوں کی دھجیاں اڑا دی ہیں ادھر سے. یہ ادھر سے جو میں بہت صاف بات کر رہا ہوں، اس کا آپ لوگ کلپ بنائیں، آگے بنائیں، مجھے ان کی فکر نہیں ہے. ادھر سے آپ دیکھیں شیعت میں رخنہ ڈال رہے ہیں آغا سید جواد نقوی البخاری، ادھر سے شیعت میں رخنہ ڈال رہے ہیں آغا سید ابو ذر نقوی البخاری. ادھر سے یہ تمام علماء کو گالیاں دے رہے ہیں، تو ادھر سے آغا جواد نقوی حضرت آدم کی عصمت کا انکار کر کے فرماتے ہیں تمام علماء امامیہ جو ہیں وہ سوچیں تو صحیح کس کے مقابلے میں کھڑے ہیں، یعنی قرآن اور اللہ کے مقابلے میں کھڑے ہیں. تو ابو ذر بخاری بھی علماء کو نہیں چھوڑ رہے، تو ادھر سے آغا جواد بخاری بھی علماء اور مراجع کے بارے میں کہہ رہے ہیں کہ وہ قرآن کے مقابلے میں کھڑے ہیں، تمام علماء امامیہ. ٹھیک. پھر اگر آپ یہ دیکھیں کہ یہ کسی کے فتوے کو نہیں مان رہے جناب ابو ذر نقوی البخاری، تو ادھر پہ آغا جواد نقوی البخاری بھی نام لیتے ہیں ولایت فقیہ کا، لیکن آپ دیکھیں کہ وہ تمام فتووں میں ان کا بھی مذاق بنا رہے ہیں. ان سے سوال کیا جائے کہ بھئی آپ کسی مجتہد کو تو نہیں مانتے، آپ فتوے تو آغا خامنہئی کے بتائیں نا، کم سے کم آپ اپنے فتوے کیوں بتا رہے ہیں؟ کیا آپ کے لیے جائز ہے؟ شور کرتے ہیں یہاں پہ ولایت کا، ہیں ولایت فقیہ کا شور کر رہے ہیں آپ، کرنا چاہیے. آغا خامنہئی کے جوتے ہماری سر آنکھوں پہ. مسئلہ تو آغا خامنہئی کا بتائیے نا آپ. آغا خامنہئی فرما رہے ہیں کہ جی 3 میل سے کم فاصلے میں نماز جمعہ قائم کرنا غلط ہے، آپ نے وہ بھی قائم کی. آپ فطرے میں آغا خامنہئی کا مسئلہ الگ ہے، آپ کا مسئلہ الگ ہے. عید کی نماز کے بارے میں آغا خامنہئی فرما رہے ہیں کہ غیبت امام زمان میں واجب نہیں ہے، آپ کہہ رہے ہیں کہ جی واجب ہے. جمعے کی نماز کے بارے میں آغا خامنہئی فرما رہے ہیں کہ یہ واجب نہیں ہے بلکہ کیا ہے، واجب تخیری ہے. لیکن آپ فرما رہے ہیں کہ یہ واجب ہے، اور آپ اٹیک کر رہے ہیں ان علماء پہ کہ جو عید کی نماز کو واجب نہیں کہتے. تو اٹیک تو آپ آغا خامنہئی پر بھی کر رہے ہیں. تو یاد رکھیں، چاہے آغا سید جواد نقوی البخاری ہوں، چاہے آغا سید ابو ذر نقوی البخاری ہوں، یہ دونوں کے دونوں علماء کی مخالفت کر رہے ہیں، یہ دونوں کے دونوں جو ہیں وہ مراجع کی مخالفت کر رہے ہیں. اور یاد رکھیں کہ پبلک کو علماء سے دور کرنے میں آغا جواد نقوی صاحب جیسے، اور اسی طرح سے آغا مسعودی صاحب جیسے، اسی طرح سے آغا قمبر نقوی صاحب جیسے، اسی طرح سے اور دیگر مولویوں نے کہ جنہوں نے اتحاد کے نام پر دشمنان اہل بیت کی تعریفیں کی. کبھی وہ کہتے ہیں کہ امام مولا امیر المومنین فرماتے تھے کہ جا کے ننا سے ملو. یہ کہاں ہے بابا روایت؟
کبھی تم کہہ رہے ہو کہ بالآخر وہ ماں تھیں، یاد رکھو ام المؤمنین کا ٹائٹل اس عنوان سے ہے کہ ان سے نکاح نہیں ہو سکتا، ایک بات۔ دوسری بات یہ، کس نے کہا کہ ام المؤمنین کے لیے ضروری ہے کہ وہ با ایمان ہوں؟ دو ٹوک بات، آپ نبی کی ماں کو مسلمان نہیں کہتے، انبیاء کے ماں باپ کو فاسق فاجر کہتے ہو، انبیاء کے ماں باپ کو کافر کہتے ہو، کیا کوئی شرط ہے کہ نبی کی ماں مسلمان ہو؟ آپ تو نبی کی ماں کو مسلمان نہیں کہتے، تو مومنین کی ماں کے اندر کیا پرابلم نہیں ہو سکتے؟ مومنین کی ماں کے نظریات خراب نہیں ہو سکتے کیا؟ جب یہ صحیح باتیں تو قبلہ دشمنان اہل بیت کی تائید ہوگی، یاد رکھیں اس وقت پورا پنجاب اگر ڈسٹرب ہے، پورا سندھ اگر ڈسٹرب ہے، وہاں کے جو بیچارے معصوم لوگ پریشان ہیں، وہ دشمن نہیں ہیں علماء کے، وہ اہل بیت کے چاہنے والے ہیں، اور ان نادان مولویوں کے منہ سے جب اہل بیت کی مخالفت محسوس ہوگی تو یہ بیچارے سادے بچے، یہ سادے مومنین گمراہ ہو جاتے ہیں۔ جب ان کی زبانوں سے نکلے گا کہ ائمہ کے پاس ولایت تکوینی نہیں ہے اور اس قسم کی مولوی باتیں کریں گے تو لوگوں نے تو گمراہ ہونا ہے۔ اس وقت ہمارا کام یہ نہیں ہے کہ ان لوگوں کو بھی کہہ دیں الگ فرقہ اور الگ کر دیں، یہ تو دشمن چاہ رہا ہے۔ کوئی الگ فرقہ نہیں ہے، کوئی الگ لوگ نہیں ہے، یہ چند لوگوں نے پرابلم کیے ہوئے ہیں۔ ہماری ایک پہلے بھی اچھا تو ایک اس کو کلپ تھا، وہ ہم آپ سے گزارش کریں گے کہ چلائیں، اس میں ہم نے واضح کہا تھا کہ شیعوں کو یرغمال بنایا ہوا ہے دو گروہ نے۔ ابھی آپ یہ دیکھیں کہ یہ ولایت کانفرنس کر رہے ہیں، ادھر وہ ولایت فقیہ کے ٹھیکیدار بنے ہوئے ہیں۔ حضرت فاطمہ کی توہین ہوئی تو کس نے شور مچایا؟ ان جناب حضرت سید جواد نقوی البخاری نے یا حضرت ابو ذر نقوی البخاری نے؟ کس نے شور مچایا؟ آپ یہ بتائیے۔ میں سوال کروں گا ان لوگوں سے کہ ٹی وی پہ آ کے دشمن مولا علی کی تعریف کی جا رہی ہے امامہ پہن کر، اگر یہی ایک شخص آ کر فرادیبہ کی تعریف کر دیتا تو کتنا واویلا ہوتا؟ اگر کوئی آدمی تعریف کر دیتا منافقین خلقی لیڈر کا کہ مریم رجبی کے، ان دونوں عورتوں پہ اللہ کی لعنت ہو، چاہے وہ فرادیبہ ہو چاہے مریم رجبی ہو، ہم نہیں تعریف کر رہے، لیکن سوال یہ کر رہے ہیں کیا یہ دونوں عورتیں اس قاتل جو مولا علی کے قتل کا ارادہ کرتی تھی اس سے کم ہیں یا زیادہ ہیں؟ سیدھی سیدھی بات ہم کرتے ہیں۔ بات یہ ہو رہی ہے کیا امکان ہے کہ آپ کالونیل سسٹم کے مخالف ہوں اور وکٹوریا کے طرفدار ہوں؟ نہیں ہو سکتا۔ کیا یہ ممکن ہے کہ آپ امام خمینی کے طرفدار ہوں اور کہیں کہ جی فرادیبہ جو ہے بڑی اچھی لیڈی تھی؟ کیا یہ ممکن ہے کہ آپ انقلاب کے طرفدار ہوں اور کہیں مریم رجبی جو ہے بڑا اچھا اسکارف پہنتی ہے؟ کیا یہ ممکن ہے کہ آپ مولا علی کے طرفدار ہوں اور ائمہ کے طرفدار ہوں اور جو مولا علی اور ائمہ کی دشمن ہوں آپ اس کا دفاع کریں، اس کے فضائل پڑھیں؟ بالکل صحیح بھائی آپ سے یہ کہا گیا ہے کہ اس کی توہین نہ کریں جب فتنہ ہو رہا ہو، آپ سے یہ کب کہا گیا ہے کہ ان کے فضائل پڑھیں؟ بالکل صحیح تو یہ قبلہ جتنا انحراف ہو رہا ہے جو یاد رکھیں، میں تمام لوگوں سے آپ کے توسل سے، اور آج کل میں ایک اور بھی کلپ بناؤں گا، یہ جتنے لوگ جا رہے ہیں سندھ یا پنجاب سے، ان کو فرقہ نہ بنائیں، ان کو الگ نہ کریں، یہ سادے مومنین ہیں، ان کو بتائیں کہ ہم ائمہ کو مانتے ہیں، ان کو بتائیں کہ امام خمینی نے ولایت تکوینی کے بارے میں کیا فرمایا، ان کو بتائیں کہ ہمارے مراجع دشمنان اہل بیت کے لیے کتنی لعنت بھیجتے ہیں، ان کو بتائیں کہ ہمارے مراجع جو ہیں دن میں کم سے کم ایک دفعہ ورنہ دو دفعہ زیارت عاشور پڑھتے ہیں، ان کو بتائیں کہ ہمارے مراجع کے تعقیبات میں سے ایک تعقیب جو ہے وہ دشمنان اہل بیت پہ لعن کی تسبیح ہوتی ہے، ان کو بتائیں کہ وہ ائمہ علیہم السلام توسل کرتے ہیں، ان کو بتائیں کہ صبح کی نماز کے بعد حضرت آیت اللہ العظمیٰ بہجت اور اکثر مراجع جو ہیں گھنٹوں جناب حضرت معصومہ سلام اللہ علیہ کی ذریعہ مطہر کے پاس بیٹھ کے توسل کرتے تھے۔ یہ جو بعض مومنین ہیں یہ گمراہ کیے جا رہے ہیں۔ اس میں ایک جانب جو ہے سید ابو ذر نقوی البخاری ہیں تو دوسری جانب ہمارے علماء ان کو مواد دے رہے ہیں۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جس مواد کو یہ لوگ مس یوز کر رہے ہیں ہمیں بتانا ہے کہ یہ ان کے نظریات ہیں، یہ نظریات ہمارے مراجع الزام کے نہیں ہیں، اور اگر مجتہدین میں سے بھی کوئی غلط ہو تو ہم نے نہیں کہا کہ تمام مجتہدین جو ہیں وہ صحیح ہیں، ہم یہ دیکھتے ہیں جو اکثر مراجع ہیں، جو بزرگ مراجع ہیں، جو پورے غیبت صغریٰ و کبریٰ میں گزرے، جنہوں نے تشیع کا دفاع کیا، ہم ان کا دفاع کرتے ہیں۔ یہ چیزیں کلیئر کریں بالکل کہ ٹھیک۔ فرقہ نہ اچھا بنے قبلہ یہ جو جو آج بڑے آرام سے کہا جا رہا ہے غالی و نصیری اور ان کو الگ کیا جا رہا ہے، کون سی خدمت ہو رہی ہے؟ یہ نہ کوئی غالی ہے نہ بالکل صحیح۔ نصیری ہے، یہ اچھا تو وہ لوگ ہیں اگر سیرت کہ جو سامنے